سوال یہ کیا ہے کہ ابو سینا نے عقائد کو کہاں بیان کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں ان کی کتاب ہے شفا، شین کی زیر کے ساتھ، یعنی جو بھی لوگ مریض ہیں، جو بھی لوگ سوال کا جواب دریافت کرنا چاہتے ہیں، ابو سینا نے کہا کہ میری کتاب شفا کو پڑھیں۔ شفا ابو سینا کی نہایت زبردست کتاب ہے، کسی زمانے میں پڑھی جاتی تھی۔ اس میں 10واں جو اس کا مقالہ ہے، 10ویں مقالے میں شفا کے ابو سینا نے مختلف چیزوں پر بحث کی ہے، اور اس کا نام بھی انہوں نے الہیات رکھا ہے کہ تمام وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی نسبت سے ہے۔ الہیات میں جتنے بھی ابواب آتے ہیں، ان میں پھر فردر ڈویژن ہوتی ہے۔ الہیات جہاں خالصتاً ان مسائل کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق ہے۔ نبوت کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے، معجزات کیا ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں اور جو کچھ جادوگر کرتے ہیں، سحر میں فرق کیا ہے، اور جتنی بھی نبوت کی باتیں۔ اور پھر تیسری چیز وہ سمعیات، وہ چیزیں جو نقل میں آتی ہیں، سننے سے وہ عقیدہ ملتا ہے، عقل اسے نہیں پہچان سکتی۔ مثلا عذاب قبر ہے، اب عقلی چیزیں اس میں دلائل کہاں سے چلیں گے؟ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، یہ تو سمعیات ہیں۔ تو عقل یہاں پر پہنچ کے عام طور پر بیکار ہو جاتی ہے۔ الہیات کے باب میں تو تھوڑا سا چلتی ہے، پھر کام ہی نہیں دیتی، اور نبوات کے باب میں بھی تھوڑا سا چل لیتی ہے۔ سمعیات میں تو بالکل یہ عقل اندھی اور گونگی بہری ہو جاتی ہے، عقل کا کام نہیں۔ تو عقیدے پہ جو کتابیں مستقلاً لکھی گئی ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح ابو سینا نے شفا میں بحث کی ہے، اور انہوں نے شفا میں الہیات کے باب میں 10واں جو چیپٹر اس کا لکھا ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ کیا چیزیں ہیں۔ اس میں پہنچ کے نا ابو سینا بعض چیزیں ایسی لکھ گئے ہیں جو پہلے وہ قائل نہیں تھے۔ اولیاء اللہ کی کرامات کے، دعا سے تقدیر کے بدل جانے کے، مراقبات کے، صوفیہ کے ذکر و اذکار جو ہیں ان کے، ان ساری چیزوں کے۔ تو اس لیے ابو سینا کو اگر پڑھا جائے تو ان کی جو کتاب ہے شفا میں الہیات کا جو 10واں مقالہ ان کا ہے، اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ ہم اس لیے خم ٹھونک کے اہل سنہ کی عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پشت پہ پتہ چلتا ہے کہ امام طحاوی کھڑے ہیں، نووی ہیں، ابن حجر عسقلانی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، صاحب فتح القدیر ہیں، حضرت مجدد الفسانی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، امام غزالی ہیں، سبکی ہیں، کہیے کتنے گنوائیں؟ 14 صدیاں ہیں، تو 1400 آدمی کھڑا ہے پیچھے۔ یہ سب جہنم میں جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ والعیاذ باللہ، دین پھر رہ کیا گیا؟ اور اسی لیے انہی کے بل بوتے پر کھڑے ہو کے ہم اپنے اہل السنہ کے مخالفین کو، چاہے وہ ناصبی ہوں، رافضی ہوں، معتزلی ہوں، جہمی ہوں، کوئی ہو، ہم اسی پہ خم ٹھونک کے ان کی گمراہی کی بات کرتے ہیں کہ تم گمراہ ہو اس عقیدے میں۔ ہم نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اللہ کے پاس تو جب پہنچیں سو پہنچیں، کھڈے میں اتار کے مٹی ڈال کے چلے آئیں گے، اور فرشتے آ کے پوچھیں گے عقیدے کا، تو ہم کیا خدا کو جواب دیں گے؟ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ ہم اہل سنہ میں سے، ہم اس سے بھی بڑی بات اگر لفظوں میں بڑی ہے، حقیقت وہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تیرا عقیدہ ہے۔ خدا ہندو ہے، یہ ایک مثال یاد رکھنا۔
ایک آدمی لکھتا ہے کہ خدا نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے، نہ سکھ ہے نہ عیسائی ہے، پکا چھٹا ہوا نیچری ہے۔ نیچری کون ہوتا ہے؟ یہ اب نیچری کا نام ہے نا، نیچر، فزکس، طبیعات، اس سے بنایا نا اردو کر کے نیچری۔ یہ پچھلے زمانوں میں کیا تھا، یہ دہریے جو ہوتے تھے نا، طبیعیات کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ چاروں عناصر، مٹی، پانی، آگ اور ہوا، یہ چاروں عناصر کے مجموعے سے جو کچھ بھی بنتا ہے، کیمسٹری میں چلے جائیں، جتنے بھی ان کے ایسڈز بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں بھی بنتی ہیں، ان سے طبعی طور پہ جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ بس خود بخود ہی ہوتا رہتا ہے۔ وہ طبعی تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے اسی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے نیچری کہہ دیا۔ تو انہوں نے کہا خدا نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ سکھ ہے نہ عیسائی ہے، خدا چھٹا ہوا نیچری ہے۔ خدا نے کبھی بھی کسی بچے کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا۔ اسی جو تم کہتے رہتے ہو نا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ سب غلط ہے۔ مریم کی شادی یوسف سے ہوئی تھی، اور یہ چھٹا ہوا کا لفظ، خیر اس زمانے کی اردو ایسی ہی ہوگی، یعنی خالص پکا نیچری ہے۔ یہ جناب والا فقرہ ہے آپ کے حضرت سر سید احمد خان صاحب مرحوم کا۔ 200 سال تقریباً گزر ہی گئے، اب ہم کھڑے ہو کے اس تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ کون سید صاحب کی بات مانتا تھا، کون مخالفت کرتا تھا، کون مسلمان اس وقت ادھر تھے، کون مسلمانوں کو چونکہ بنیادی طور پہ گورے ان کے محبوب بن گئے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد محبت کرتے تھے، گم تھے انگریزوں کی محبت میں۔ یہ خوش فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ کوئی چاہتے تھے کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں، وہ گم تھے انگریزوں کی محبت میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، ملفوظات کی شاید 4 یا 10ویں جلد میں، بہرحال حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں نصرانیت مسلمانوں کو پسند ہے، نصارہ نہیں۔ عیسائی سے نفرت ہے اور عیسائیت اپنے گھروں میں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیں، جتنے آباء و اجداد تھے یہ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ بڑا آدمی، نانا، دادا، چچا، کوئی بھی، وہ بکری کی کھال بچھا دیتے تھے، اس پہ بیٹھتے تھے۔ بھیڑ کی کھال تھی، اس پہ بیٹھتے تھے۔ یہ ہندوستان میں عام رواج تھا، آپ کو نہیں معلوم، آپ اپنے آباء و اجداد سے پوچھ لیجیے۔ اس لیے کہ وہ سب کہتے تھے کہ بکری میں، بھیڑ میں عاجزی ہے، اس کھال پہ بیٹھو عاجزی پیدا ہوگی۔ ہمارے حضرت کے جو شیخ تھے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہندوؤں کو مسلمان کرنے کے لیے کیا؟ حضرت نے فرمایا کبھی کبھی گائے کا گوشت بھی ہندو دوستوں کو کھلا دیا کرو۔ ان کا حضرت ہندوؤں کو گائے کا گوشت کھلا دیں کیا اثر ہوگا؟ وہ فرمایا وہی جو تم سور کا گوشت کھاؤ تو تم پہ اثر ہوگا۔ حلال گوشت اور حرام گوشت، اس کا فرق کرتے تھے نا، کہیں اور بات نہ نکل جائے، اس لیے ہم اس سے ہٹتے ہیں۔ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، ٹیبل چیئر آیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور ہماری طبیعتوں میں جو عاجزی تھی، زمین پہ بیٹھ کے کھانا، بڑوں کے سامنے سر جھکا کے کھانا، بڑے چھوٹے کی تمیز کرنا، بڑا آدمی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز دے دیتا تھا، پلیٹ سے ماں نے، نانی، دادی نے سالن کا ایک چمچہ نکال کے دے دیا، وہ جو محبتیں اور شفقتیں تھیں نا، وہ سب چیئر ٹیبل میں گم ہو گئی۔ ہم محبتیں ہی تو کرتے رہے انگریزوں سے۔ یہ تو کچھ فیصد ہندو، کچھ فیصد سکھ، کچھ فیصد مسلمان تھے جنہوں نے کہا آزادی چاہیے، اور وہ کچھ فیصد تھے جن کے بنیاد پہ تحریک خلافت چلی تھی، ورنہ گورے ان سے زیادہ کون محبوب تھا؟ تو سید احمد خان صاحب نے جو عقائد لکھے ہیں نا، ان کے جو اعتقادات ہیں، اس پہ انہوں نے مستقل ایک رسالہ بھی لکھا ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ سارے یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ سب کے سب معتزلہ کے عقائد تھے، وہیں سے لیے تھے۔
اور کہاں سے آ گئے تھے؟ تو اس لیے یہ جو ابو علی سینا کا ہے، ابو علی سینا نے یہ ساری مباحث لکھی ہیں، اور ابو علی سینا کی شفا جو ہے بہت کام کی چیز ہے، ایک عرصے تک پڑھی اور پڑھائی گئی، اور وہ جو سوسائٹی پڑھنے اور پڑھانے کی تھی، وہ سوسائٹی خاص طور پہ دلی میں تھی، حیدرآباد دکن میں تھی، ہمارے بزرگ پڑھاتے تھے، اساتذہ کے اساتذہ پڑھاتے تھے، جے پور میں پڑھاتے تھے۔ اس کتاب کے خاص طور پہ درس ہوتے تھے لکھنؤ میں، اور حیدرآباد میں مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو یہ سارے اہل سنہ کے عقائد کو نکھارتے چلے جاتے تھے ہر دور میں۔ وہ کہتے تھے یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ہمارا نظریہ، یہ ان کا نظریہ، یہ ہمارا، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ان کا۔ اس لیے آج کے دور میں ہم بھی یہی ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اہل سنہ کا عقیدہ سکھائیں کہ بیٹے ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود منع کر رکھا ہے کہ قرآن جیسی دوسری کتاب کوئی نہیں، خدا خود نہ منع کرے تو قرآن جیسی دوسری کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے ان کا۔ یہ تو عقیدہ اہل سنہ کا ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے فاتو بصورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کتاب جیسی ایک صورت، ایک کتاب لے آؤ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس بندے، اس بشر، سید البشر، سید القونین علیہ الصلاۃ والسلام جیسا کوئی بندہ جو ایسی کتاب تمہیں لا دے، ایسا بندہ لے آؤ جسے 40 سال کچھ نہ پڑھاؤ اور عمر کے 41ویں سال میں وہ کہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہی کی ضمیر دونوں طرف لوٹتی ہے۔ معتزلہ اس پہ لکھتے ہیں